السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان کی کتاب کے سبق نمبر 3 کے ذیلی عنوان قرارداد مقاصد سن 1949 کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قرارداد مقاصد آپ کے ایکسرسائز کے لحاظ سے لانگ کوسچن نمبر 2 ہے۔ آپ نے اس کو پورا ڈیٹیل میں ہیڈنگ کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ قرارداد مقاصد پاکستان کی آئینی تاریخ کے اہم ترین دستاویزات ہے، جسے 12 مارچ سن 1949 کو پہلی آئین ساز اسمبلی نے منظور کیا۔ اس قرارداد کو اسمبلی میں پیش کرنا اور منظور کروانا لیاقت علی خان کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ بچوں، لیاقت علی خان اس وقت کے وزیر اعظم تھے۔ ان کا تعارف آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اس قرارداد نے وہ مقاصد بیان کیے جن پر ملک کے مستقبل کا آئین قائم ہونا تھا۔ یہ قرارداد پاکستان میں بننے والے تمام دساتیر میں بطور ابتدائیہ شامل کی گئی۔ دساتیر دستور کی جمع ہے اور سن 1985 میں 1973 کے آئین میں ترمیم کے ذریعے سے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ قرارداد مقاصد کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ بچوں، آپ مختصر سوالات میں بھی آ سکتا ہے کہ قرارداد مقاصد کے 4 نکات درج کریں، اور آپ کی بک میں یہ لانگ کوسچن کی حیثیت سے موجود ہے، اس لیے آپ کو یہ ٹاپک پورا ہی اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہیڈنگز آپ نے مارکر سے بہت اچھی طرح سے لکھنی ہے، اور آپ بار بار ہیڈنگ لکھنے کی پریکٹس کریں۔ اس قرارداد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اس اقتدار کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ نمبر 2، اسلامی اقدار کی پابندی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں اسلامی اقدار مثلاً جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا۔ نمبر 3، اسلامی طرز زندگی۔ مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا۔ اقلیتوں کا تحفظ۔ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذاہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ بنیادی حقوق کی فراہمی۔ پاکستان کے شہریوں کو بلا تخصیص تمام شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ وفاقی نظام حکومت۔ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا، جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے گا۔ عدلیہ کی آزادی۔ عدلیہ اپنے کاموں میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی۔ اردو قومی زبان۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ ملک کی قومی زبان اردو ہوگی۔ قرارداد مقاصد کی اہمیت۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق اسلامی فلاحی ریاست کا خواب پورا ہو سکے گا۔ قرارداد کی منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ دستور سے مراد یہاں پر آئین ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ قرارداد مقاصد نے دستور بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی نشاندہی کر دی۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہوگا۔ آپ اس کو ذہن نشین کیجئے، اور جس طرح میں ہر لیکچر میں بار بار کہتی ہوں، لکھنے کی ضرور پریکٹس کیجئے۔ جتنا آپ لکھیں گے اتنے آپ کی رائٹنگ اسپیڈ بڑھے گی۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ 3 گھنٹے میں ہمیں پیپر کس طرح سے سولو کرنا ہے، کیونکہ مطالعہ کا پیپر 100 نمبر کا ہوگا اور آپ کو 3 گھنٹے کے اندر کرنا ہوگا، اور لانگ کوسچن اس کے کافی لانگ ہوتے ہیں، ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں، تو آپ بار بار لکھنے کی پریکٹس کیجئے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ کل نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔